نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر بی جے پی جو ہے ایک بی جے پی کی کمپنی ہے یا ان کی جو تنظیم ہے بی جے پی، اس تنظیم کے رہنماؤں نے حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دفاع کے اندر کچھ ہمارا حصہ بھی آ جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حقیقت بات یہی ہے کہ دل بہت دکھتا ہے، دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے کہ امت مسلمہ زندہ ہو اور اس طرح ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھ کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ اصل میں اس کے اندر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے بھی دیکھیں، قصور کچھ ہمارا بھی ہے، ورنہ کیا جرت تھی کافر کو میرے نبی علیہ السلام کی عزت کے بارے میں انگلی اٹھا سکے؟ کیا جرت تھی کافروں کے اندر کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کی توہین کر سکے؟ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارا کافر کو پتہ چل چکا ہے، یہ کھوکھلے نعرے مارتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اندر ان کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کچھ ہوتا تو یہ خود نبی کی سنتوں کو پامال کرتے، خود نبی علیہ السلام کی سنتوں کی نقدری کرتے۔ جب ہم نے نقدری شروع کی ہے تب اسے جرت ہوئی ہے کہ یہ تو خود اپنے نبی کی کتنی کی عزت کرتے ہیں، وہ ہم جان چکے کافر یہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے یہ وقت جو ہے اس دور کے اندر جو ہے مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے آج زوال کی جو وجہ ہے وہ انسان اس کی جو ہے اپنی وہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی، منافقت، یہ چیزیں مسلمان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ معاملات کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، بددیانت یہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح منافقت اس کے اندر آ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب یہ چیزیں اندر آئیں گی پھر کبھی بھی اللہ کی مدد ہمارے سامنے ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد ہمارے اندر تبھی آئے گی جب مسلمان اندر سے اس طرح مضبوط ایمان والا ہو، اتنا پختہ ایمان والا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید وقت کا بادشاہ سوال کرتا ہے، اس نے کہا اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو امت محمدیہ کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا اس امت محمدیہ کو چاہیے اس کا بدلہ لے۔ جس امت کے دور کے اندر یہ واقعہ ہو، گستاخی کو کرے، وہ امت کا حق ہے کہ وہ امت بدلہ لے اس سے۔ تو ہارون رشید نے اگلا سوال کیا، اگر وہ بدلہ نہ لے سکے تو پھر؟ تو آگے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اس امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کہ مسلمان کا سب کچھ تو حضور ہیں، ایمان والے کا سب کچھ حضور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بغیر زندگی ایسے ویران ہے، بنجر زمین ہے۔ یہ حضور کی محبت جو دل میں بسے ہیں تو دل منور ہے، جسم کے اندر تازگی ہے، انسان کے چہرے پر نور ہے، انسان کے کردار پہ نور ہے۔ اگر حضور کی محبت اندر سے نکل جائے تو میرے بھائی سے کچھ مقصد ہی نظر نہیں آتا، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جانا ہے تو جانا کدھر ہے؟ کس کا دامن پکڑنا ہے حضور کا دامن چھوڑ کر کے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب مسلمان کا ایمان پختہ تھا، اس کا کردار ایسے عیاں تھا کہ کافر کھڑے ہو کے تعریف کرتے تھے۔ ایک لشکر گزر رہا ہے کفار کا، یہودیوں کا لشکر گزر رہا ہے، راستے کے اندر کانٹے پڑے ہوئے تھے، راستے میں اس طرح جو ہے گندگی کے ڈھیر تھے۔ تو یہودیوں کے لشکر نے اس وقت رک کے کہا تھا لگتا ہے یہاں سے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لشکر کے امیر نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے راستے صاف رکھو۔ تو مسلمان اپنے نبی کی بات کو رد نہیں کرتے، ہر چیز کو رد کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ٹھکرا سکتے ہیں، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کے کردار کو،
پیغمبر کے فعال کو مسلمان کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک وہ سوچ تھی اس وقت کے کافر کی کہ جو نبی کی ایک سنت نہیں چھوڑ سکتے، وہ نبی کا پسینہ کیسے گرنے دیں گے، وہ نبی کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے۔ وہ آیا تھا نا ایک قاصد کسی ملک کے بادشاہ کا، اس نے آ کر دیکھا تھا، واپس جا کر اپنے بادشاہ کو کہا تھا ان سے پنگا نہ لینا، ان کی طرف کبھی جو ہے رخ نہ کرنا۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہا کہ جیسے میں نے اس کے صحابی، اس کے ساتھی، اس کے خادم دیکھے ہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے ایسے خادم نہیں دیکھے۔ بادشاہوں کے درباروں کے اندر بادشاہ انعام دیتا ہے، وظیفہ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے جو خادم ہیں، جو وزیر مشیر، اس کی اتنی قدر نہیں کرتے۔ ادھر وہ ان کے خادم سب کچھ نبی پہ لٹا کر بھی نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں، نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، نبی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ پیغمبر اگر لعاب پھینکتے ہیں تو وہ نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، نبی کا پسینہ گرنے نہیں دیتے، نبی اگر وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس طرح وہ نبی کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج کے مسلمان کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے، بے جی پی وہ تو کافر ہیں، کافروں سے کیا گلا؟ کبھی مسلمان نے بھی اپنے آپ کو ملامت کی ہے؟ اپنے اندر بھی ملامت جان کر کے تو دیکھیں کہ میں اس نبی کا کتنا دل دکھا رہا ہوں، میں اس نبی کی کتنی قدر کر رہا ہوں، میں اس نبی کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہا ہوں۔ کافر کرتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کافروں کو جرت ہوئی ہے ہمارے کردار کی وجہ سے، ورنہ کس کافر میں جرت تھی؟ اکیلا نبی کا یار دربار بادشاہ کے جاتا ہے، ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، زنگلو تلوار ہے، اوپر نیام نہیں ہے تلوار کے، وہ ٹاکیاں پھٹی پرانی لپٹی ہوئی ہیں، زنگلو تلوار، پھٹے پرانے کپڑے، دربار میں کافر کے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نبی کا غلام۔ اس نے کہا روکا، روکنے کے بعد کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فوج نے کہا یہ لباس اتار اور اس بادشاہ کا لباس پہن، اس حکومت کا لباس پہننے گا، یہ قانون ہے، یہ لباس پہن کے اندر بادشاہ سے مل سکتے ہو۔ تو نبی کے صحابی نے اسے للکار کر کہا دفع ہو جا یہاں سے، کس کے لباس کی بات کرتا ہے؟ ہم جب محمد عربی کا لباس پہن لیں پھر ہم کسی کا لباس نہیں پہنا کرتے، اسی لباس سے جاؤں گا ملنے کے لیے۔ آج مجھے بھی اپنے لباس پہ غور کرنی چاہیے۔ وہ اندر جاتے ہیں، بادشاہ کی فوج کھڑی ہے، اسلحہ موجود ہے، طاقت اس کی ہے، بادشاہت گر اس کا ہے، سب کچھ اس کے ہونے کے باوجود چھلانگ لگا کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کس نے بھیجا؟ کہا محمد عربی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ کس لیے آئے ہو؟ کہا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ کہا نہ پڑھوں تو پھر؟ کہا کہ پھر جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ کہا وہ بھی نہ دوں تو پھر؟ کہا یوں زنگلو تلوار نکالی ٹاکیوں سے، اتار کر زنگلو تلوار نکال کے کہا پھر تیرے اور میرے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ بادشاہ ہنسا، اس نے کہا میری فوج نہیں دیکھتا، میرا اسلحہ نہیں دیکھتا، میری طاقت، میرے جو ہے یہ علاقہ میرا، گھر میرا، یہ نہیں دیکھتا؟ تو آگے سے للکار کر نبی کے یار نے کہا تھا کہ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد عربی کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے اپنی فوجوں پہ ناز، مجھے محمد عربی کی موجوں پہ ناز۔ کافر جب بھی لڑتا ہے سامان کی طاقت پہ لڑتا ہے، مسلمان جب بھی لڑتا ہے رحمان کی طاقت پہ لڑا کرتا ہے۔ یوں للکار کر اسے جواب دیا۔ اس نے زرہ منگائی، وہ زرہ کہ جس کے اوپر 50 آدمی وار کریں اسے خراش تک نہ آئے، زرہ سامنے کی، نبی کے یار نے وار کیا ہے، زرہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، وہ کانپنے لگا، کھڑا ہو گیا۔ اکیلا آدمی، کوئی فوج نہیں ہے لمبی چوڑی، اکیلا آدمی وہ بادشاہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے؟ یہ زرہ اتنی جو ہے قیمتی، اتنی وزنی اور اتنی مضبوط زرہ، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ کہا تو نے تلوار کو دیکھا ہے، چلانے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا؟ یہ ہاتھ ان ہاتھوں میں دے کر کے آیا ہوں کہ جس نبی کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ دے کے آیا ہوں وہ نبی یوں زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ زرہ تیری کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، وہ کیا چیز بول رہی تھی؟ اندر کے ایمان کی طاقت بول رہی تھی، اندر ایمان کا جذبہ بول رہا تھا۔ آج مسلمانوں نے اس نبی کی قدر کو نہ پہچانا، اس نبی کی عظمتوں کو نہ پہچانا،
آج اسی لیے کافر کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، اسے پتہ ہے جو مرضی کر لوں، کافر آرام کی نیند، مسلمان آرام کی نیند سے سو رہا ہے۔ اس نے خود اپنے نبی سے بے وفائی کر لی ہے، اس نے خود نبی کے کردار سے غداری کر لی ہے۔ اس کا کردار اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کے کہ آؤ لوگوں میری طرح بن جاؤ؟ نبی کے صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ دعوت دینے کے لیے جاتے ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ یہی ہوتا تھا، کونوا مثلنا، لوگو ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج کوئی ہے ایسا آدمی؟ اپنے گریبان میں ہر آدمی جان کے دیکھے، کیا میں باہر چوک کے اندر جا کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں میری طرح ہو جاؤ؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، کو مجھے اپناتے ہوئے پھر کس چیز سے شرم آتی ہے؟ اس نبی کا کردار اپناتے ہوئے مجھے کس چیز سے جھجک محسوس ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان کو جواب دینا بھی حق بنتا ہے، ہم ان کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آخری دم تک پیغمبر عربی کا ہم دفاع کرتے رہیں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن محمد عربی کی گستاخی کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تک بھی ایک بچہ بھی ہمارا مسلمان کا زندہ ہے، ہم اپنے بچے اولادیں کٹوا دیں گے، گھر بار لٹا دیں گے، محمد عربی سے بے وفائی نہیں کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ یہ جملے کہنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، ہم کہیں، لیکن یہ جملے کہتے ہوئے تھوڑا سا اپنے کردار کو بھی دیکھیں۔ کیا میں اپنے بچے اولاد تک تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میرا کردار بھی ہے، میں کردار اپنانے کے لیے نبی کا تیار کیوں نہیں ہوں؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آئیے آج قسم کیجئے، آج وعدہ کیجئے، انشاءاللہ آج کے بعد میں محمد عربی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ جملہ اپنے دل میں بار بار ضرب لگائیں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ کافر دکھاتا ہے، ہم اس کو بھی جواب دیں گے، لیکن میں تو عزم کروں، میں تو اپنا پختہ ارادہ کروں، میں تو میسج دوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرے نبی کو، میرے محمد عربی کو، میرے نبی کو، آخری امام الانبیاء کو میری وجہ سے کم از کم تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ عزم کر لیں، انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم مجرم بن کے اٹھیں گے۔ اللہ پاک مجھ کو، آپ کو، سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔